السلام علیکم سارم بھائی۔ معصومہ مسکراتے ہوئے سارم کے نزدیک آئی۔ پہچانا نہیں کیا سارم بھائی، میں معصومہ۔ سارم کو خاموش دیکھ کر وہ پھر بولی۔ وہ یکدم ہوش میں آیا۔ معصومہ کو وہ بہت وقت بعد دیکھ رہا تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ فوراً اسے نہیں پہچان سکا۔ وعلیکم السلام، میں تو واقعی نہیں پہچانا تھا۔ جوان ہو گئی ہو اور خوبصورت بھی، سارم سر تا پیر دیکھتے ہوئے بولا۔ معصومہ کو سارم کا اس طرح اس کی تعریف کرنا عجیب لگا، لیکن سر جھٹک کر مسکرا دی۔ سارم جو اتنے غصے میں تھا سب بھول کر معصومہ کو دیکھ کر دیوانہ ہونے لگا۔ معصومہ میری گڑیا، مہر کی مسکراتی آواز پر دونوں نے چونک کر مہر کو دیکھا۔ معصومہ اپنی بہن کو دیکھ کر بھاگ کر اس کے گلے لگی، جبکہ مہر کا آنا سارم کو سخت ناگوار گزرا تھا۔ خزیمہ، کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ نورین بیگم لان میں ٹیبل پر ناشتہ لگاتی اچانک خزیمہ پہ نظر پڑنے پر پوچھنے لگیں، جو چونک کر اپنی ماں کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے ان کی طرف آیا تھا۔ جاگنگ کرنے جا رہا ہوں، آپ کو کچھ کام ہے؟ ہاں، مجھے مارکیٹ جانا ہے گروسری کا سامان لینے، اگر شام تک جلدی آ جاؤ تو مجھے لے چلنا۔ نورین بیگم نے اسے دیکھ کر پوچھا، جو کسی سوچ میں پڑ گیا تھا۔ امی، آج مجھے لائبریری جانا ہے، ایک کام کرتا ہوں عدن سے کہہ دیتا ہوں، وہ آپ کو لے جائے گا۔ ارے نہیں، عدن کو ساتھ لے کر جانا تو ایسا ہی ہے جیسے میں ہوں ہی نہیں۔ توبہ، ہاتھ سے لسٹ لے کر خود صاحبزادے خریداری پر نکل جاتے ہیں اور میں چھوٹے بچوں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے، اور تو اور آنٹی ڈنر بھی لازمی کرنا ہے، چاہے گھر جا کر دوبارہ کریں۔ نورین بیگم عدن کا نام سنتے ہی مسکرا کر اپنے بیٹے کو بتانے لگیں، جو ان کی بات سن کر مسکرا رہا تھا۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے امی، آپ کا صرف ایک بیٹا نہیں 5 ہیں، اور میں مطمئن ہوں کہ کبھی میں نہ ہوا تو 4 بیٹے آپ کا خیال رکھیں گے۔ خزیمہ کہتے ہوئے آگے بڑھ کر اپنی ماں کی پیشانی چوم کر انہیں دیکھنے لگا، جو اس کی بات سن کر آبدیدہ ہو گئی تھیں۔ نہ کرے کبھی یہ دن دیکھنے کے لیے میں زندہ رہوں، ایک تم ہی تو ہو جس کو دیکھ کر جی رہی ہوں، تمہارے منہ میں خاک۔ نورین بیگم نے خفگی سے اپنے بیٹے کو دیکھا، اس سے قبل وہ کچھ کہتے مرزا صاحب آ گئے۔ خزیمہ مرزا صاحب سے مل کر گیٹ سے باہر نکل گیا۔ وہ 5 پارک میں ساتھ جاگنگ کر رہے تھے جب اچانک طلحہ رک کر تیمور کو دیکھنے لگا۔ کیا ہوا، رک کیوں گئے؟ عثمان نے طلحہ اور تیمور کو دیکھ کر پوچھا۔ یہ پوچھو کیا نہیں ہوا؟ اچھا، کیا نہیں ہوا؟ طلحہ کی بات پر عدن نے جھٹ پوچھا۔ خزیمہ عدن کی بات پر مسکرایا۔ آج سے 10 دن بعد ہمارے تیمور بھائی جان گدھا چڑھنے والے ہیں۔ طلحہ نے ان سب پر بم پھوڑا، جبکہ تیمور کان کی لو مسلطا شرمانے لگا۔ خوشی میں اسے گدھا سنائی ہی نہیں دیا۔ کیا مطلب، ایک گدھا دوسرے گدھے پر بیٹھنے جا رہا ہے؟ واہ، سوچو کیا واہیات منظر ہوگا۔ استغفر اللہ، عثمان پہلے حیرت سے نکل کر بول کر تیزی سے بھاگا، جبکہ تیمور جو شرمانے میں مصروف تھا عثمان کی بات سنتے ہی اسے مارنے بھاگا تھا، جبکہ تینوں ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس دیے۔ اہم گڈ مارننگ۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ کتنے ہی لمحے کھڑا معصومہ کو دیکھتا رہا، جو سکون سے نیند کی وادیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یکدم معصومہ کو نیند میں کسی کی نظریں خود پر محسوس ہوئیں تو کسمسا کر آنکھوں کو مسلتے ہوئے اٹھ کر دیکھنے لگی، لیکن سامنے ہی سارم کو دیکھ کر معصومہ کی نیند بھگ سے اڑنچھو ہوئی، جبکہ سارم اسے جاگتے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا۔ معصومہ بنا کچھ بولے جلدی سے دوپٹہ اوڑھنے لگی۔ سارم بھائی، آپ یہاں، کچھ کام تھا آپ کو؟ معصومہ جلدی سے بستر سے اتر کر پوچھنے لگی، جبکہ سارم قدم قدم چلتا اس کے مقابل آیا۔ تم فکر مت کرو، جو مجھے چاہیے وہ میں خود لے لوں گا۔ سارم اس کے چہرے کو اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے بولا۔ اس سے قبل معصومہ دوبارہ کوئی سوال اٹھاتی، مہر جو اس کو جگانے آ رہی تھی سارم کو دیکھ کر ٹھٹک کر دروازے پر ہی رک گئی، جبکہ معصومہ کی اپنی بہن پر نظر پڑتے ہی اس کی جانب بڑھ گئی۔ آپی، میں آنے ہی والی تھی۔
معصومہ نے اپنی بہن سے کہا، پھر پلٹ کر سارم کو دیکھا جو مہر کو گھور رہا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ دونوں اس طرح چپ کیوں کھڑے ہو؟ معصومہ نے کچھ ہچکچا کر بہن اور بہنوئی کو دیکھ کر پوچھا۔ سارم سر جھٹک کر معصومہ کے قریب آ کر بازو اس کے کندھے کے گرد حائل کر چکا تھا۔ کچھ نہیں ڈول، بہت دنوں بعد جو آپ کی بہن کا دیدار ہو رہا ہے، بے قرار نظروں کو ایک ہی رات میں قرار کہاں؟ سارم گہری نظروں سے معصومہ کو دیکھ کر بولا، جو عجیب سا محسوس کرتی شرمندہ ہو گئی تھی۔ چلو آ جاؤ، آج ہم اپنی ڈول کے ساتھ ناشتہ کریں گے۔ سارم دلچسپی سے معصومہ کو بے چین دیکھ کر بولتا کمرے سے نکل گیا، جبکہ مہر اپنے شوہر کے انداز دیکھ کر معصومہ کو یہاں بلانے کی سنگین غلطی کر چکی تھی۔ ہاں یہ تو آج گیا۔ عدن ان کی حرکتیں دیکھ کر ہنستا ہوا بینچ پر بیٹھتے ہوئے بولا، جب خزیمہ عدن کے ساتھ آ کر بیٹھا۔ عدن شام میں فری ہو؟ خزیمہ کی بات پر عدن چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ ہاں، لیکن کیوں؟ چل پھر ٹھیک ہے، امی کو گروسری شاپنگ کرنی ہے، لے جانا ہے۔ میں لے جاتا، پر مجھے آنے میں دیر ہو جائے گی۔ خزیمہ نے پوچھنے کی بعد وجہ بتائی۔ زیادہ وضاحتوں کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ لے جاؤں گا آنٹی کو۔ عدن اسے گھورتے ہوئے بول کر دوبارہ تیمور وغیرہ کو دیکھنے لگا۔ تھینکس یار۔ اپنا تھینکس اپنے پاس ہی رکھو، مجھے ضرورت نہیں ہے، اور اب کچھ کہا تو بات نہیں کروں گا، عدن نے ناراض ہوتے ہوئے اسے کہا۔ اس سے قبل خزیمہ سوری کہہ کر اپنی شامت لے آتا، عدن اٹھ کر ان سب کی جانب بھاگا۔ یہیں روک دیں گاڑی، مہر نے ڈرائیور سے کہتے ہی معصومہ کو دیکھا جو گاڑی کا دروازہ کھول رہی تھی۔ سارم کے جانے کے بعد مہر اپنی ساس کو بتا کر معصومہ کو لیے پارک آئی تھی، کھلی فضا میں اپنی بہن کے ساتھ سکون کا سانس لینے۔ 1 منٹ معصومہ، آپ جائیں، جب آنا ہوگا کال کر لوں گی، مہر رک کر معصومہ سے بولتی ڈرائیور سے کہتی دوبارہ اندر کی جانب بڑھ گئی۔ دونوں باتیں کرتے ہوئے اندر بڑھتی ٹریک پر چلنے لگی۔ چلنے کا ارادہ ہے یا آج پارک میں کیمپ لگا کر بیٹھنا ہے؟ خزیمہ نے ہاتھ میں باندھی گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے پوچھا۔ واہ کیا آئیڈیا ہے خزیمہ، یہ اتنے بارودی آئیڈیاز آتے کہاں سے ہیں؟ عثمان نے شاباشی دینے والے انداز میں کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے پوچھا۔ تیمور نے دان پیستے ہوئے عثمان کے سر پر ہاتھ مارا۔ یہاں سے جو تیرے پاس نہیں ہے دیوداس، تیمور دماغ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ اس سے قبل وہ پھر شروع ہوتے خزیمہ نے دونوں کو گھورا۔ تم دونوں سدھر جاؤ، سمجھے؟ اب چلو۔ خزیمہ مسکراہٹ چھپاتا دونوں کو بولتا چلنے لگا۔ بیٹا مل بعد میں، عثمان نے آہستہ سے کہتے تیمور کو دھمکی دی۔ ارے جگر ابھی مل لے، بعد میں بہت مصروف ہونے والا ہوں۔ تیمور ہلکی جمپ مار کر عثمان کے کندھے پر بازو پھیلا کر بولتا آنکھ دبا کر بولا۔ عثمان نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے انداز پر ہنس دیا۔ پانچوں دوست باتیں کرتے ہوئے گیٹ کی جانب بڑھ رہے تھے جب اپنے بائیں جانب بینچ پر نظر پڑتے ہی خزیمہ کے قدم تھمے۔ خزیمہ کو رکتا دیکھ کر وہ بھی رک کر اس کی نظروں کا تعقب کرنے لگے۔ اس سے قبل کوئی بولتا خزیمہ ان کی جانب بڑھا۔ السلام علیکم۔ خزیمہ کی آواز پر مہر اور معصومہ دونوں نے چونک کر سامنے کھڑے پرکشش لڑکے کو دیکھا۔ ایک دم مہر کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وعلیکم السلام، تم وہی ہو نا جس نے اس دن بارش میں مجھے گھر تک لفٹ دی تھی؟ مہر نے مسکرا کے خزیمہ کو دیکھا۔ بالکل میں وہی ہوں، مجھے لگا آپ پہچانیں گی نہیں۔ دوبارہ مل کر خوشی ہوئی آپ سے مسز سارم۔ خزیمہ مسکرا کر مہر کو دیکھ رہا تھا، جبکہ معصومہ خاموش کھڑی سن رہی تھی، جبکہ چاروں خزیمہ کی بات سن کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ لو، تمہیں میرا نام اب تک یاد ہے، اور میں شدید بارش میں مدد کرنے والے کا چہرہ بھی یاد نہیں رکھ سکتی، مہر نے مصنوعی خفگی سے خزیمہ سے کہا جو پوری توجہ سے سن رہا تھا۔ بالکل رکھ سکتی ہیں مسز سارم، خیر میں اب چلتا ہوں۔ ہاں ضرور، ہم بھی
ڈرائیور کو ابھی کال کر کے بلانے ہی والی تھیں۔ مہر اس کی بات سن کر بولی، جب ہم پر خزیمہ نے نظروں کا زاویہ بدل کر معصومہ کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی، خزیمہ خود کی طرف دیکھتا پا کر گھبرا کر معصومہ نے نظریں جھکائیں۔ خزیمہ نے معصومہ کے نظریں جھکانے پر ناگواری سے نظریں پھیر لیں۔ معصومہ کا اس طرح چھپ چھپ کر دیکھنا اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ اس سے قبل وہ کچھ بولتا، اچانک اپنے دوستوں کا خیال آیا جو پیچھے ہی کھڑے سب دیکھ رہے تھے۔ ویسے میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ ہم پڑوسی ہیں، خزیمہ نے مہر کو دیکھ کر بتایا۔ مہر اور معصومہ دونوں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ واقعی تم نے پہلے نہیں بتایا کہ ساتھ والا گھر تمہارا ہے؟ حافظ خزیمہ کندھے اچکا کر بولتا، بس ایسے ہی مجھے بتانا بہتر نہیں لگا تھا۔ خیر چلتا ہوں، میرے ساتھ دوست ہیں، اللہ حافظ۔ پلٹ کر اپنے دوستوں کے ساتھ چلتا آگے بڑھ گیا۔ معصومہ نے پلٹ کر خزیمہ کو جاتے دیکھا۔ اچانک خزیمہ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ ایک تلخ مسکراہٹ نے خزیمہ کے لبوں کو چھوا۔ معصومہ نے جلدی سے رخ پھیر لیا۔